بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سادات ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس موقع پر ہمیں موقف بیان کرنے کا ایک موقع فراہم کیا، جب عالمی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال کے تناظر میں فلسطین، ایران، لبنان، یمن کی صورتحال، تو جب بھی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان میں ہوتے ہیں، اور اس میں MI6 ہے اور CIA ہے، ان حوالے سے تو وہ یہاں پاکستان کے اندر حالات خراب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پارا چنار کی صورتحال، اس کے ساتھ لاڑکانہ میں یہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو سازش ہوتی ہے وہ علماء کے خلاف ہوتی ہے، دینی مدارس کے خلاف ہوتی ہے، اور تشیع کو توڑنے کی ایک سازش ہوتی ہے تاکہ تشیع میں دراڑیں پڑ جائیں اور تشیع جو ہیں وہ عزاداری سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مراجع سے، فقہاء سے دور ہو جائے۔ تو اس میں دشمن کی یہ سازش کی ایک بو نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس اس عنوان سے ہے کہ ہمارے مدارس میں کسی ایسے آدمی کی مداخلت ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ جن کو اپنے شرعی مسائل کا پتہ نہ ہو اور جو کسی کا اعلی کار ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے علماء کا آپس میں اتحاد کرنا، باہمی طریقے سے بیٹھنا، یہ علماء کی ضرورت بھی ہے، اور ملت علماء کے ساتھ ہیں۔ آج جو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دینی جماعتیں ہیں، جتنی سیاسی قوتیں ہیں، جتنی علاقے ہیں، جتنی گادی نشین موجود ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو اچھا رول ہے پاکستان میں مکتب تشیع کے علماء کا ہے۔ ابھی یہ علماء کے خلاف ایک سازش ہم تصور کرتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ سادات ٹی وی اس کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ جو ہمارے یہاں سندھ کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسی آواز جو حق کی طرف لوگوں کو بلائے، مظلوموں کی حمایت ہو، تو اس میں سادات ٹی وی کا بہت اچھا رول ہے۔ مثلا فلسطین کے حوالے سے، شہید حسن نصر اللہ کے حوالے سے، اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے، یا جتنے بھی لاڑکانہ میں یا سندھ میں احتجاجات، یا جتنے بھی مظلومین محرومین اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس میں سادات ٹی وی کا بہت اچھا رول ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سادات ٹی وی اور ان کے پورے جو ہے اسٹاف کو، ان کے عملے کو، ان کے تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے۔